اور ہر آدمی حضور کے ارشاد کی روشنی میں یہ سمجھے کہ وہ خوش بخت ہے یا بدبخت، خوش نصیب ہے یا بد نصیب، کم نصیب. اس لیے کہ کوئی مسلمان تو بد نصیب ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مسلمان ہے تو اس کا نصیب اچھا ہے، تبھی تو مسلمان ہے. وہ کم نصیب یعنی ایسا شخص جس کی سوچ پراگندہ ہو چکی ہے، وہ کوتاہی اور کوتا فکر کا حامل ہے. اور خوش نصیب اور کم نصیب کو آپ سمجھیں. کم نصیب کون ہے؟ بدبخت. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ اسے سمجھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو ہم جانچنے کی کوشش کریں. ہم کیا ہیں؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کے فرمان کی روشنی میں خود کو جانچیں اور خود اپنے دل سے سوال کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی کے اندر ہم کس کیٹیگری کے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. ان میں سے پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں کا خشک ہو جانا، یعنی آنکھوں سے آنسو نہ نکلنا. اگر کسی کی پوزیشن ایسی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہی نہیں، چاہے وہ کسی کے غم کو دیکھ کر، چاہے کسی کے دکھ کو دیکھ کر، چاہے کسی کی پریشانی کو دیکھ کر، چاہے خوف خدا کی وجہ سے، چاہے محبت رسول کی وجہ سے، چاہے قرآن مقدس کی تلاوت کی وجہ سے، چاہے دعا کے اندر، چاہے اعتراف جرم کی وجہ سے، اگر کسی شخص کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کی آنکھ سوکھ چکی ہے، خشک ہو چکی ہے اور آنسو نکلتے ہی نہیں، تو حضور فرماتے ہیں یہ اچھی علامت نہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے. یہ بدبختی کی علامت ہے. اور قرآن مقدس میں زیادہ ہنسنے سے روکا گیا اور رونے ہی کا حکم دیا گیا. زیادہ رو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسو کم اور رو زیادہ. اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو کم ہنسنے کا حکم دیا گیا اور زیادہ رونے کا حکم دیا گیا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان کثرت سے رونے کا عادی بن جائے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا کی وجہ سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنکھ مبارک کے نیچے ایسے آنسو بہنے کی وجہ سے نشان ہو چکے تھے. اس طرح سے روتے تھے. اور یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں یہ تو بہت طاقتور ہے یار، اپنے آنسو ایسے جلدی نکلتے نہیں. یہ طاقتور نہیں ہے، آپ اسے طاقتور نہیں کہتے. مجھے ایک صاحب ملے مدینہ منورہ میں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں کیا بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہوں، لیکن مجھے 3-4 دن آئے ہوئے ہو گئے، میرے آنسو نکلتے ہی نہیں. اب انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ میرے آنسو نہیں نکل رہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں.
بولے کیا نسخہ؟ تو میں نے کہا نسخہ یہ ہے، جس کسی ولی سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہوں، یا عالم سے محبت کرتے ہوں، یا کسی شیخ سے محبت کرتے ہوں، جن کا لکھا ہوا، جن کی کرامتیں یا جن کی باتیں آپ کے دل کو ٹچ کرتی ہوں اور ان سے آپ کو بے پناہ محبت ہو نا، آپ ایک کام کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی طرف سے جن سے آپ کو بڑی محبت ہے 12 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ان کی طرف سے درود شریف پیش کر دیں، انشاءاللہ العظیم آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ ملے، یہ عمل کیا انہوں نے، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں حضرت اب اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، پہنچتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھوں سے آنسو کا نہ نکلنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ والوں کی ساری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو تو گری و زاری ہی میں ان کی راتیں اور دن گزرتے نظر آتے تھے، بلکہ خود حضور کی شان جب اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں تو رونے ہی کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، اتنا حضور روئے کہ دریا بہ گیا، اتنے سرکار نے آنسو نکالے۔ تو رونا کسی کے غم میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب یہ جتنی بھی تباہی اس وقت مچی ہے نا، یہ لافٹر چینل اور یہ جوکس اور لطیفے اور یہ ساری چیزوں سے آدمی صرف ہنستا ہی رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبختی کی پہلی علامت بیان فرمائی، آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ تو رونا نہ آئے تو طاقتور نہ سمجھو خود کو، رونا نہ آئے تو بہادر نہ سمجھو اپنے آپ کو، بلکہ اسے بدبختی تصور کرو، بلکہ رونا آئے یہ خوش بختوں کی علامت ہے۔ تو پہلی علامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ اب دوسری علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، دل کا سخت ہونا، ایک دم سخت دل ہو جانا۔ کوئی گڑ گڑا رہا ہے پرواہ نہیں، کوئی معافی مانگ رہا ہے پرواہ نہیں، کسی کے آنسو دیکھ کر پگھل جانے کا جذبہ ختم، کسی کا دکھ درد دیکھ کر کے دل کا جو ہے وہ نرم نہ ہونا اور دل کا سخت ہو جانا، اتنا سخت دل کے لاش پڑی ہو لیکن کوئی وہ نہیں۔ اگر ایسا دل بن چکا ہے کہ کسی کے غم پر ٹھنڈا یا نرم ہوتا ہی نہیں، تو یہ دل کا سخت ہونا یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ سرکار کے فرمان کی روشنی میں بدبختی کی علامت ہے۔ اور صحابہ اس سے ڈرتے تھے، اس کا علاج حضور سے پوچھتے تھے۔ ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، سرکار کچھ کرم فرمائیں کہ دل نرم ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا سن، کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دے، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اور اسی لیے بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ قبرستان کی زیارت زیادہ کیا کرو، اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں میت کو غسل دیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں بیماروں کی عیادت کے لیے جاؤ، تمہارا دل نرم پڑ جائے گا، کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو نرم پڑے گا تمہارا دل۔
تو کوئی اگر کہے اپنا تو دل بڑا سخت ہے، ایسی کی تیسی، یہ جو بہت زیادہ بہادری دکھاتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دل کا سخت ہونا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بدبختی کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ اور تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لمبی امیدیں، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اب لمبی امیدیں تو آپ سمجھ چکے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، ایسا ہو جائے تو یہ کر ڈالوں، یہ ہو گیا تو یہ کر ڈالوں، صبح سے لے کے رات تک وہی لمبی امیدوں پر آدمی کا اپنی زندگی گزارنا، اسی میں لگے رہنا۔ اور یہاں تھوڑی سی ایک باریکی میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ اس دنیا کی لمبی امیدوں کے اندر نماز چھوڑ دینا، حلال حرام چھوڑ دینا، اسی دنیا کی لمبی امید کے اندر جھوٹ بول دینا، اسی دنیا کی لمبی امید کے اندر غیبت کر لینا، اسی دنیا کی لمبی امید کے اندر لوگوں کا مال کھا جانا، اسی دنیا کی لمبی امید کے اندر انٹرسٹ کے ساتھ پیسے لینا، اسی دنیا کی لمبی امید کے اندر بینک کا قرض لے کر کے اس کے بھروسے پر اپنی دولت کے معاملے میں چمکانے کی کوشش کرنا، اسی لمبی امید کے اندر دنیا کے قرض کا بوجھ اپنے اوپر لے کر آسائش کی زندگی گزارنا۔ اگر کسی کی یہ پوزیشن ہے تو ہزار وہ دنیا کے انسان کے سامنے اپنے لباس کے ذریعے یا گاڑیوں کے ذریعے یا محل کے ذریعے سرمایہ داری کا مظاہرہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بدبختی کی یہ علامت ہے کہ یہ انسان خوش نصیب نہیں، خوش نصیب نہیں وہ انسان۔ اور یہ کسی اور نے نہیں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج بہت سارے لوگ اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے بینک سے نہ جانے کس طرح سے قرض لیتے ہیں، لوگوں سے قرض لیتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اور کس کس طریقے سے دنیا کے لوگوں کے ساتھ سارے معاملات کرتے ہیں۔ انہیں یہ خبر نہیں کہ یہ چند روزہ زندگی جو ہے یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے جواب دینا ہے۔ تو اس طریقے کی زندگی نہ گزارنی چاہیے جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوائی ہو اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی امیدوں سے منع فرمایا، لیکن یہ امید پھر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اس طرح کی امید رکھنا کہ اللہ مجھے حلال کا عطا فرمائے، جائز طریقے سے مجھے دولت کمانے کا ذریعہ عطا فرمائے، تو میں اپنی دولت کا استعمال کچلے پریشان غریب مسلمانوں کو اٹھانے میں خرچ کروں گا، تو یہ بہت زیادہ ثواب کا حقدار بن جاتا ہے۔ یا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کل بروز قیامت ایک غریب انسان کو جس نے حج بھی نہیں کیا، جہاد میں بھی شریک نہیں ہوا، زکات بھی اس نے نہیں دی، اتنا غریب تھا کہ مشکل سے کھانا پینا اس کا ہوتا تھا اور زندگی کاٹتا تھا۔ قیامت میں جب رب کی بارگاہ میں اس کا اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں وہ پیش ہوگا اور اس کا اعمال نامہ اسے دیا جائے گا، تو کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ تو وہ جب اپنا اعمال نامہ پڑھے گا نا تو اس کے اندر زکات کا ثواب لکھا ہوا، خیرات کا ثواب لکھا ہوا، حج کا ثواب لکھا ہوا، جہاد کا ثواب لکھا ہوا۔ اسے پریشانی ہوگی، میں نے زندگی میں کبھی زکات نہیں دی، حج نہیں کیا، کمزور اتنا تھا کہ جہاد میں جانے کا سوال نہیں ہوتا، یہ سارا ثواب یہ دفتر میرا ہی تو ہے، کسی اور کا تو نہیں۔ تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ دفتر میرا ہی تو ہے نا، اس لیے کہ میں نے تو زکات نہیں دی زندگی میں کبھی، اتنا غریب تھا کہ مشکل سے میرا گزارا ہوتا تھا، میں نے زندگی میں حج نہیں کیا اور اس میں حج کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ میرا کریم ارشاد فرمائے گا، میرے بندے جب کوئی حج کے لیے جاتا تھا تو تیرے دل میں تمنا ہوتی تھی نا کہ میرا کریم مجھے عطا فرمائے تو میں بھی حج کے لیے جاؤں گا؟ وہ کہے گا ہاں مولا۔ جب کسی سخی کو تو زکات دیتے دیکھتا تھا
تو تیرے دل میں تمنا ہوتی تھی نا کہ مولا تجھے عطا فرمائے تو تو زکات بھی ادا کر. کہا ہاں. جب مجاہدین کے لشکر کو تو دیکھتا تھا تو سوچتا تھا نا, دل میں نیت کرتا تھا نا کہ کاش میرے بدن میں بھی قوت ہوتی تو میں جاتا. تو وہ کہے گا ہاں. تو رب ارشاد فرمائے گا میرے بندے تو کمزور ہو کر کے نیت کیا اور میں طاقتور ہو کر تجھے ثواب عطا فرمایا. یہ اچھی امید. اسی لیے امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر پہلی حدیث جو رکھی وہ انما الاعمال بالنیات. آپ کی نیت پر ایک بہت چبھتی ہوئی بات کہوں, بہت چبھتی ہوئی بات. میں آج کل بہت جگہوں پہ یہ بات کہہ رہا ہوں اور آج آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں. کسی سے فتویٰ مت لو آپ کہ آپ کیا ہو. آپ کے ضمیر سے پوچھو, میں جو پوچھنے کے لیے بول رہا ہوں. آپ ہو یا ہم ہو, کسے بادشاہ, سب اپنے ضمیر سے پوچھو. ایک سوال پوچھتا ہوں, مسجد میں آج مسلمانوں کا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ یہ ہر مسلمان اپنے بارے میں سوچے. ایسا جی چاہتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کر لیں, یا ایسا جی چاہتا ہے یار چلو بھاگو جلدی سے باہر نکلو. تو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں بہت کم ایسے ملیں گے جن کو مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرنا اچھا لگتا ہوگا. تو اب کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر تمہارا دل مسجد میں نہ لگے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو, اس لیے کہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا. نہیں لگتا مسجد میں دل. تو سوچ بدلو, اپنی فکر بدلو, اپنے خیالات اور نظریات کو بدلو. تو عرض یہ کر رہا تھا لمبی امید رکھنا یہ بدبختی کی تیسری علامت ہے. آپ اچھی نیت رکھو اور اللہ نے کمانے کا ہنر عطا فرمایا ہے تو اس نیت سے کماؤ. اور یہ نہیں کہ آپ کی یہ نیت نہ ہو کہ میں کما کر اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہناؤں, یہ نیت بھی اچھی ہے. میں کما کر اپنے بچوں کو عمرہ حج بار بار کراتا رہوں, بہت اچھی نیت ہے. میں کما کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤں, بہت اچھی نیت ہے. لیکن جائز نیتیں جتنی بھی کمانے کے بعد بھی آپ رکھیں گے اور کمائی کے سلسلے میں وہ امید رکھیں گے, اسلام کے نزدیک وہ جائز ہے, ناجائز نہیں. لیکن کما کر میں فلاں جگہ مالدیو جا کر کے عیاشی کروں گا, بینکاک جا کر عیاشی کروں گا, یا فلاں کنٹری میں جا کر عیاشی کروں گا, کاش کہ اتنی دولت ہو کہ میں یہ بد کرداری کروں یا برائی کروں, یہ ساری چیزیں حرام ہیں, ناجائز ہیں. اور ایسا شخص بدبخت ہے, کم نصیب. اب چوتھی علامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, دنیا کی ہرس رکھنا, لالچ. ہائے دنیا مجھے مل جائے, دنیا کی لالچ کے اندر زندگی گزارنا, اور دنیا کی لالچ اتنی گھر کر جائے, اتنی گھر کر جائے کہ رات کو سوتے میں بھی دنیا, دن کو اٹھنے میں بھی دنیا. جب کسی کی زندگی دنیا کی اتنی لالچ میں ڈوب جائے کہ آخرت کی فکر ہی نکل جائے اور یہ خیال ہی نکل جائے کہ ایک نہ ایک دن مجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے جواب دینا ہے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ شخص بدبخت ہے, کم نصیب ہے.